بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں شکر کی اہمیت اور فضیلت۔ شکر ادا کرنے والا بمنزلہ صائم اور صابر کے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانا کھا کر شکر کرنے والا اس روزے دار کی طرح ہے جو صبر کرنے والا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو شکر اتنا پسند ہے کہ کھانا کھا کر جو شکر ادا کرتا ہے اس کا ثواب ایسا دیا جاتا ہے جیسا ایک روزے دار روزہ رکھ کر صبر کرتا ہے اتنا ثواب اسے بھی ملے گا۔ نگاہ نبوت میں بہترین مال کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے خزانے کے طور پر رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، آپ ان کو بڑے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ وہ اس دن ہوگا جس دن ان کو سونے چاندی کو پہلے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پسلیوں اور پشتوں کو داغ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ وہ یہ ہے جس کو تم نے اپنے واسطے جمع کر کے رکھا تھا، اب اس کا مزہ چکھو جس کو جمع کر کے رکھا تھا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو بعض صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، سونا چاندی جمع کرنے کا تو یہ حشر ہے، اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ بہترین مال کیا ہے جس کو خزانے کے طور پر جمع کر کے رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، اللہ کا شکر ادا کرنے والا دل اور نیک بیوی جو دین کے کاموں میں تعاون کرنے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ شکر سے خوش ہوتے ہیں۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں جو بندہ کوئی لقمہ کھاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور پانی کا کوئی گھونٹ پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر کثرت سے شکر ادا کرتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو نصیحت۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا، اے معاذ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ہر نماز کے بعد یہ دعا مت چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنے ذکر، شکر اور اپنی بہترین عبادت کے سلسلے میں میری مدد فرما۔ صابر اور شاکر مومن کے لیے ہر حالت بہتر ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن آدمی کا بھی عجیب حال ہے کہ اس کے لیے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ بات کسی کو حاصل نہیں سوائے اس مومن آدمی کے کہ اگر اسے کوئی راحت پہنچی تو اس نے شکریہ ادا کیا تو اس کے لیے بھی اس میں ثواب ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچا تو اس نے صبر کیا تو اس کے لیے اس میں بھی ثواب ہے۔ لوگوں کا بھی شکر ادا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا گویا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اس وقت مکمل ہو جاتا ہے جب کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تابعداری کرے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت تجھے جس بندے خدا کے ہاتھ سے مل جائے تو اس بندے کا شکر بھی ادا کیا کرو۔ بس جب اس نے اس حکم میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہ کیا۔ نیز یہ کہ جس آدمی کی عادت اور طبیعت اس طرح بن چکی ہو، جب لوگوں کی طرف سے اس کو کوئی نعمت مل جاتی ہے تو وہ ان کی ناشکری کرتا ہے اور لوگوں کے احسانات کا شکریہ چھوڑ دیتا ہے، تو لازم ہے تو اس کی یہ بھی عادت بن جائے گی یا یہ عادت ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بھی ناشکری کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کا بھی شکریہ ادا نہ کرے گا، کیونکہ بندہ محسن تو آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے اور نظر بھی آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تو دیکھا بھی نہیں جا سکتا۔ نیز بندے کی طرف سے کبھی کبھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسانات کا سلسلہ ہر وقت جاری رہتا ہے۔ جب انسان کبھی کبھی ہونے والے احسانات کا شکر ادا نہیں کرتا تو ہمیشہ ہر آن رب العالمین کی طرف سے ہونے والی نعمتوں کا بھلا یہ کیسے شکریہ ادا کرتا ہوگا؟ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کے بدلے میں اس آدمی کا شکر قبول نہیں فرماتا جو آدمی لوگوں کے احسانات کی قدر نہ کرے، ہمدردی کا شکریہ ادا نہ کرے۔ تعریف کرنا شکریہ ادا کرنا ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو کوئی چیز دی جائے تو اگر اس میں طاقت ہو تو اس کا بدلہ دے دے، اور اگر استطاعت نہ ہو، طاقت نہ ہو تو دینے والے کی تعریف کرے۔ بس جس نے اس کی تعریف کی اس نے شکریہ ادا کر دیا، اور جس نے اس کی عطا کو چھپایا اس نے ناشکری کی، یعنی تعریف نہیں کی اور اس کا بدلہ بھی نہیں دیا تو اس نے ناشکری کی۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
عورتوں کے زیادہ جہنم میں جانے کی ایک وجہ ناشکری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ عورتوں نے کہا، یہ کس وجہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناشکری کی وجہ سے۔ پوچھا گیا، اللہ کی ناشکری کی وجہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر کی ناشکری کی وجہ سے۔ ان کے احسان کی ناشکری کرتی ہیں کہ تم پوری زندگی احسان کرتے رہو، پھر تم میں سے کوئی ناراضگی والی بات ہو جائے تو کہہ دیں گی میں نے ان سے کبھی بھلائی نہ دیکھی۔ اس حدیث میں عورتوں کے جہنم میں جانے کا سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ اکثر عورتیں شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور شوہر کے احسان کو ذرا سی بات پر بھول جاتی ہیں، یعنی ناشکری اور احسان فراموشی کا مادہ ان میں دوسروں کی بنسبت زیادہ ہوتا ہے۔ نعمت پر شکر کرنے سے نعمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر کوئی انعام کرے، پھر وہ کہے الحمدللہ، مگر جو کچھ وہ لے چکا اس سے زیادہ اس کو عطا ہو جاتا ہے۔ دن اور رات کی نعمتوں کے شکر والے کلمات پڑھنا۔ حضرت عبداللہ ابن غنام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات پڑھے، اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا۔ اور جس نے ایسے کلمات شام کے وقت پڑھے اس نے رات کا شکر ادا کر دیا۔ اگر شام کو پڑھے تو ما اصبح بی کی جگہ ما امسا بی پڑھ لے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔